السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احادیث میں اس بات کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بھی بہت بڑا پہاڑ جتنا ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں خلوص سے ایک کھجور بھی دیتے ہیں صدقہ کے طور پر اللہ کی راہ میں، تو وہاں اللہ اس کو جمع کرتا ہے، پالتا ہے، وہاں احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی ہے۔ اور نیک بات کی اشاعت کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں، دوستوں اور باہم ناراض دیگر لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ایک حدیث میں اسے نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ؟ قالوا بلی، قال اصلاح ذات بین، یعنی اصلاح آپس میں کرانا، یہ سب سے نماز صدقہ اس سے بہتر ہے۔ قال فساد ذات بین یہ ہالکۃ۔ ابو داؤد، ترمذی، مستند احمد۔ حتیٰ کہ صلح کرانے والے کو جھوٹ تک بولنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ اس سے ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے یا مصلحت آپس میں محبت بڑھانے کے لیے بھی جھوٹ اگر بولنا پڑے تو وہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی لیس کذاب الذی یصلح بین الناس فیمنی خیرا او یقول خیرا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے یا اچھی بات کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا حدیث سے؟ کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، بلکہ بھلے آپ کو اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ جائز ہے، وہ گناہ میں نہیں شمار۔ اس کی اللہ نے حدیث میں اتنی بڑی تاکید اور اجازت دی ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 112 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یکسب خطیئۃ أَوْ إِثْمًا ثُمَّ یرم بِهِ بریئا فقد احتمل بہتانا وإثما مبینا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ
منهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 115 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 12 سے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ اس سلسلے کی آیتیں چل رہی ہیں کہ ایک مسلمان نے یہودی پر الزام لگایا تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان یہودی پر الزام لگا رہا ہے۔ وَمَن یکسب اثمًا، جو کوئی کمائے کوئی گناہ، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو بے شک وہ کماتا ہے اسے اپنے خلاف۔ وَکَانَ اللّٰہ علیمًا حکیمًا، تو اللہ ہے بہت علم والا، یعنی وہ جتنا بھی گناہ کرے، جھوٹ بولے، اللہ آخرکار اس کو ظاہر کر کے رہے گا، کیونکہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن، آج کی آیت میں 12 میں، وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے کوئی خطا، یعنی اس سے گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، او اثمًا، یا کوئی گناہ، ثم یرم، پھر وہ الزام لگائے، بہ، ساتھ اس کے، بریئن، کسی بے گناہ پر، مانا وہ گناہ سے بری ہے لیکن وہ الزام لگا رہا ہے، بریئن، فقد احتمل، تو پس تحقیق اس نے اٹھایا، بہتانً و اثمًا مبینہ، بہتان اور گناہ کھلم کھلا۔ یعنی اگر کوئی کسی نے غلطی کی ہے جان بوجھ کر یا خطا کی ہے، غلط کیا، اب اللہ سے توبہ نہیں کرے گا، معافی نہیں مانگے گا، بلکہ اس کا بہتان دوسرے پر لگائے گا، تو اس کا گناہ یہ بہت ایک تو گناہ غلطی، دوسرا دوسرے پر الزام لگانا اور بھی غلطی۔ ولولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا، علیہ کا، آپ پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے
کہ آپ جو ان کے درمیان فیصلہ کرنے جا رہے تھے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ انہیں آپ کو اس بڑے گناہ سے بچایا، کیونکہ جرم تو مسلمان انصار نے کیا تھا اور الزام یہودی پر کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آ گئے مسلمانوں کی، اور یہود کو سزا کے قرار دے رہے تھے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، علیک و رحمت، اور اس کی رحمت ہے۔ لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا طائفتم منہم، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ بہکا دیں آپ کو، وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو، وما یضروک من شیء، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، کتاب یعنی قرآن اور اس کے احکام، اب آپ ان کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، تمہارے پاس قرآن میں ہر احکام کی بات لکھی ہے، اب تم جو بھی فیصلہ کرو قرآن کے حساب سے، اور اس میں ہر حکمت کی بات ہے۔ حکمت سے معنی سنت، تشریع، وَعَلَّمَکَ، اور سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ، جو نہ تھے آپ جانتے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور ہے فضل اللہ کا، عَلَيْكَ عظیمًا، آپ پر بہت بڑا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا فضل، یہ 2 بار آیا ہے اس میں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک پہلے کیا پڑھا، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر اور رحمت ہے، اور دوبارہ بھی آیا ہے کہ اللہ کا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ حکمت، اللہ کا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل۔ یہ دوسرے فضل کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ یہ دوسرے فضل کا احسان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب سنت نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا کیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، شورى 52۔ اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، القصص 86۔ اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فضل و احسان فرمایا اور کتاب و حکمت بھی عطا فرمائی، اس کے علاوہ دیگر بہت سی باتوں کا آپ کو علم دیا گیا جس سے آپ بے خبر تھے۔ یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے کسی اور سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو علم دنیا کی کوئی نعمت آخرت کے لیے نہیں رکھی گئی ہے سوا علم اور ایمان کے۔ علم، قرآن کے علم سے ہمارا دل زندہ ہوتا ہے، تو ہمیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہر آیت اس کے بعد ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب قرآن کا علم سیکھیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ حِکْمَةَ عَلَّمَكَ، اور سکھایا آپ کو کتاب حکمت سکھایا، یہ اللہ نے ہمیں بھی سکھایا۔ اب آپ کے بعد صحابہ کرام ہم سب پر یہ ڈیوٹی ہے کہ قرآن کے حساب سے ہم فیصلے کریں۔ لا خیر فی کثیر من نجوا، نہیں کوئی بھلائی بہت سی، نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا من امر، سوا اس کے جو حکم دے صدقہ کا، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے۔ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں کیا پڑھا تھا وہ اسی ہی کی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی اچھی کام نہیں ہے، لیکن دوسروں کے دل میں
اگر غلط فہمی نہیں آتی ہے، کسی کی بھلائی کے لیے اگر کوئی سرگوشی کی جائے تو سرگوشی جائز ہے، ورنہ کسی کے دل میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ عام لوگوں کی چپکے باتیں کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ دوسرے لوگوں کو اس سے شرمندگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہاں کیا ہے، یہ بھلائی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے سوائے اس کے، یہ بھلائی ہے الا من امر، سوائے اس کے جو حکم دے صدقہ کا۔ ہاں، اگر اس سرگوشی میں آپ کسی کو صدقے کا حکم دے رہے ہیں، کسی کی اصلاح کے لیے کسی کو کہہ رہے ہیں، او معروفن، یا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، او اصلاحن، یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے، یا دو لوگوں کے درمیان آپ اصلاح کرانے کے لیے کوئی سرگوشی کر رہے ہیں، ہاں یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ صدقہ، خیرات، نیکی اور دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، مشورہ دینا، یہ سب نیکی میں آ جاتا ہے۔ ہاں، سرگوشی میں اگر یہ باتیں ہیں، وَمَن يَفْعَلْ، تو جو کوئی یہ ذَلِکَ ابتغاء، جو کوئی کرے گا یہ چاہنے کو، رضامندی مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، یعنی یہ کام جو اصلاح کے معروف کام ہے، نیکی کے، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ذَلِکَ ابتغاء مرضات اللہ، یہ چاہیے کہ رضامندی اللہ کی، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ان قریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا۔ سرگوشی کسی کے لیے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے نہیں جائز، ہاں اگر نیکی کے کمانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی مخالفت کرے، شاق، شق، شین واو قاف، ٹکڑے کرنا، شاق کرنا، الگ ہونا، اس کی سخت معنی ہے۔ جو کوئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد اس کے، ما تبین، جو واضح ہو گئی، لہ الہدیٰ، اس کے لیے ہدایت، یعنی اس کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ اور رسول، قرآن ہمیں نیکی کی راہ ہے، یہ اس میں ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اب اس کو سمجھ میں آ گئی ہے، ما تبین، جو واضح ہو گئی ان کے لیے، لہ الہدیٰ، ہدیٰ، وَمَن یتبع، اور جو پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کے علاوہ کی، یعنی اب اس کو پتہ چل گیا ہے کسی آدمی کو، کسی لوگ کو، مسلمان کو، کہ یہ سچ ہے، حق ہے، قرآن، اللہ، رسول، صحابہ کرام، سب کچھ سچ ہے، اس کے بعد بھی ہدایت اس کو پہنچ گئی، اس کے بعد بھی اگر وہ غیر سبیل مومنین، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے اور اس کی مخالفت کرے، نولی، ہم پھیر دیں گے اسے، اللہ کہہ رہا ہے، ما تولی، جدھر وہ پھر گیا، ونصلی، ہم جلائیں گے اسے، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ استغفر اللہ۔ اب جب ہمیں سب علم ہو چکا ہے، جسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب، اس کی بیوی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت تھی، پھر بھی وہ ان کے انگیسٹ میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ تو ابو لہب کی بیوی ایک بڑا پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ یہ پتھر میں مزمن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں مزمل کہا گیا تھا، تو وہ مزممہ کہتے تھے، تو ان کو مارنے بھی چلی تھی۔ ابو لہب نے آپ کو بہت اذیتیں دینے کی کوشش کی۔ آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں تھیں، انہوں نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تھی۔ تو یہاں اس طرح کی آیت ہے
کہ اگر ان کو ہدایت کی بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے پھر بھی اس کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم ہے، اور وسعت مسیرہ کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔